اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت غایت السابقین، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے، فرمایا لا اذل من طامع، لالچی سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں۔ تو دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھی، ان سے کیا ہمیں درس ملا کہ جنت کا شوق ہے تو نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں، اور اگر لالچ کیا تو پھر ذلیل ہو جائیں گے۔ لالچی سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں اپنی بحث میں میرے عزیزو۔ آج بحث ہم افعال التفضیل کی مبادی و نحو میں کر رہے ہیں، اور سوال نمبر جو شروع کر رہے ہیں وہ 224 ہے۔ سوال نمبر 224، کم حالتاً لافعال التفضیل، افعال تفضیل کی کتنی حالتیں ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ عبارت میں تو انہوں نے کہا ہے کہ افعال تفضیل کی 3 حالتیں ہیں، ویسے 4 بھی نہ بن سکتی ہیں، انہوں نے 3 بنائی ہیں، چوتھی بھی بنائی جا سکتی ہے، دیکھ لینا۔ چلو ہم ان کے مطابق جی افعال تفضیل کی کتنی حالتیں ہیں؟ افعال تفضیل کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے میرے عزیزو بچوں کہ افعال تفضیل مجرد ہو الف لام سے اور اضافت سے، یعنی یہ جو صیغہ افعال تفضیل ہے اس کے اوپر نہ کوئی الف لام لگی ہوئی ہے اور نہ وہ آگے مضاف ہو رہا ہے، تو اس وقت یہ افعال تفضیل کے ساتھ من لگا ہوا ہوتا ہے۔ افعال تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا من لفظی ہوتا ہے یا تقدیر میں ہوتا ہے، اور یہ من مفضل علیہ جو من کے بعد ہے اس کو کیا دیتا ہے جی؟ یہ جر دیتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے جی۔ دوبارہ عرض کروں، افعال تفضیل کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ افعال تفضیل الف لام سے خالی ہو اور اضافت سے خالی ہو، تو اس وقت یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مفضل علیہ کو جر دیتا ہے، وہ جو من کے بعد ہے نا مفضل علیہ، اس کو یہ جر دیتا ہے۔ اور اس صورت میں افعال تفضیل مفرد ہوتا ہے اور مذکر ہوتا ہے۔ آقا جان، افعال تفضیل مفرد ہوتا ہے اور مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے نا آپ کا وہ جو مفضل ہے وہ جمعی کیوں نہ ہو، تثنیہ جمع جو بھی ہو نا، یہ افعال تفضیل مفرد آئے گا اور مذکر کے طور پر استعمال ہوگا۔ یہ میرا جان ہے پہلی صورت افعال تفضیل کے استعمال کی۔ پھر فوائد ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن دوسری صورت افعال تفضیل کی یہ بنتی ہے کہ افعال تفضیل کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، مقرون بے الف، یعنی الف لام اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اس وقت من کے ساتھ آنا منع ہے۔ جب افعال تفضیل کے اوپر الف لام لگا ہوا ہو تو آگے پھر من نہیں آئے گا، پکی بات ہے۔
min फिर इस्तेमाल नहीं होता, और इस सूरत में ये अफ़अल तफ़ज़ील तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है, तस्निया भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, मुज़क्कर और मुअन्नस हो सकता है। कब? जब अफ़अल तफ़ज़ील के ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ हो, मिन साथ नहीं आएगा अलिफ लाम जब हुआ, और ये अफ़अल तफ़ज़ील तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस भी हो सकता है। मिसाल चाहिए इसकी तो देख लो जी। अर्रजुलाने अल अफ़ज़लाने, अल अफ़ज़लाने ये आपका अफ़अल तफ़ज़ील है, अलिफ लाम के साथ है, और देखो यहां तस्निया इस्तेमाल हुआ है, तस्निया इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पीछे इसका जो मुफ़ज़्ज़ल है या रजुलान वो तस्निया, तो ये उसके साथ तस्निया आया है। वल मरअतानिल फुज़लायाने, फुज़ला याने मुअन्नस है, तस्निया है, मुअन्नस है, देखो आया है तस्निया है, और इसके ऊपर अलिफ लाम था, अलिफ लाम के साथ है तो तस्निया भी हो गया है, मुअन्नस भी है, फुज़लायाने। ठीक हो गई बात आगे जान। और जो तीसरी सूरत है मेरे अजीजों भाइयों अफ़अल तफ़ज़ील की, वो ये है कि अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ हो मारफा की तरफ, ठीक है, और इसी की फिर एक सूरत है कि जब अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ हो नकरा की तरफ। तो मैं 4 बना रहा था कि एक मरतबा कह दें अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ हो मारफा की तरफ, और एक मरतबा कह दें अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ हो नकरा की तरफ। इस तीसरी की 2 बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने 1 बनाई है, इसलिए मैं कहता था 4 भी बन सकती हैं, ठीक है ना। बस अब मैं तीसरी की इसके मुताबिक जी, जब अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ मारफा की तरफ अजीजो, तो अफ़अल तफ़ज़ील के साथ मिन का मिला हुआ होना मना है, मना है, ठीक है। जब अफ़अल तफ़ज़ील मारफा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो अफ़अल तफ़ज़ील मिन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, और इस वक्त अफ़अल तफ़ज़ील जो है मुफ़रद भी हो सकता है और मुज़क्कर भी, और इन दोनों का गैर भी, यानी मुफ़रद मुज़क्कर हो अफ़अल तफ़ज़ील और मुफ़रद मुज़क्कर ना हो, मुफ़रद मुज़क्कर ना हो यानी मुफ़ज़्ज़ल जो इससे पहले है उसके मुताबिक आए, मुफ़ज़्ज़ल के मुताबिक आए, वो मुफ़रद तो ये मुफ़रद, वो तस्निया तो ये तस्निया, जमा तो जमा, मतलब मुफ़ज़्ज़ल के मुताबिक भी आ सकता है इस सूरत में। कौन सी भला? ये जो तीसरी पढ़ रहे हैं कि अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ हो मारफा की तरफ, मारफा की तरफ मिन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, और अफ़अल तफ़ज़ील का मुफ़रद और मुज़क्कर होना और इनके अलावा यानी मुफ़रद और मुज़क्कर के अलावा आना, ठीक है, जायज़ है। अलावा आना से मुराद मुमकिन है कि आप ले रहे हैं, मुराद ये है कि मुफ़ज़्ज़ल के मुताबिक आए, मुफ़रद है तो मुफ़रद, तस्निया है तस्निया, जमा है तो जमा। और फिर इसी तीसरी के एक अगली शिक निकाल लिया गया जान कि अफ़अल तफ़ज़ील मुज़ाफ़ हो नकरा की तरफ, नकरा की तरफ, तो मिन के साथ तो आना मना है, मिन फिर भी साथ नहीं आएगा, और इस वक्त अफ़अल तफ़ज़ील मुफ़रद होना और मुज़क्कर होना लाज़िम है, मुफ़रद होगा और मुज़क्कर आएगा अफ़अल तफ़ज़ील, जैसे ज़ैदुन अत्मउ रजुलिन, देखो अत्मउ अफ़अल तफ़ज़ील है, मुज़ाफ़ हुआ है नकरा रजुलिन की तरफ, तो अत्मउ पढ़ रहे हैं हम, मुफ़रद है मुज़क्कर है, ठीक है ना। अगली मिसाल में भी देखो हिंदुन अख़बसु इमरातिन, अख़बसु अफ़अल तफ़ज़ील है, मुज़ाफ़ हुआ है नकरा इमरातिन की तरफ, अगरचे मुफ़ज़्ज़ल हिंद था, ठीक है ना, फिर भी देखो अख़बसु पढ़ा है हमने, मुफ़रद मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक मरतबा ना मैं अपनी तसल्ली के लिए ना इस मतलब को दोबारा तकरार कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये है, सवाल ये था अजीज़ों कि अफ़अल तफ़ज़ील की कितनी हालतें हैं?
جواب افعل و تفضیل کی 3 حالتیں ہیں جی. پہلی یہ ہے کہ افعل و تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی افعل او جو ہوگا اس کے ساتھ آگے من آئے گا. جب افعل و تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مفرد اور مذکر اس کو ہونا لازم ہے، مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے اور کوئی نہیں استعمال ہوتا. اور دوسری صورت یہ بنائی ہے کہ جناب جو افعل و تفضیل ہے اس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہو تو من پھر ساتھ نہیں آتا، افعل و تفضیل کے ساتھ پھر من نہیں آتا جب اس پر الف لام لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو افعل و تفضیل تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ تھی کہ افعل و تفضیل مضاف و معرفہ کی طرف، جب مضاف و معرفہ کی طرف ٹھیک ہے تو من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مفرد مذکر بھی ہو سکتا ہے اور ان کا غیر بھی ہو سکتا ہے. اور اسی کی صورت ہے اگلی یہ کہ اسی تیسری کی کہ افعل و تفضیل مضاف و نکرہ کی طرف تو من نہیں آتا. ٹھیک ہے، مفرد مذکر ہونا اس کو اس وقت لازم ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. اب بھلا اس سے کیا بھلا لے رہے ہیں نتیجہ کہ جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ وہ افعل و تفضیل جب الف لام سے خالی ہو اور اضافت سے خالی ہو تو صرف یہی صورت بنتی ہے من کے ساتھ استعمال ہوگا. افعل من یعنی افعل و تفضیل کے ساتھ من آئے گا جب نہ اس پر الف لام لگی ہوگی نہ یہ مضاف ہوگا، بس یہی صورت بنی ہے میری سمجھ میں. تو اب آپ آگے دیکھیں، جب افعل و تفضیل پر الف لام لگا ہوا ہو پھر بھی من نہیں آتا، ساتھ لگ کر من نہیں آتا. معرفہ کی طرح مضاف ہو پھر بھی من نہیں آتا، نکرہ کی طرح مضاف ہو افعل و تفضیل پھر بھی من نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب آ جاؤ یہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر فوائد میں نا ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے. توجہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعل التفضیل کم حالتاً لے افعل التفضیل، افعل التفضیل کی کتنی حالتیں ہیں؟ لے افعل التفضیل ثلاث حالات، افعل تفضیل کے 3 حالات ہیں. لے افعل تفضیل، افعل تفضیل کے ثلاث حالات، 3 حالات ہیں. یہاں حاشیہ پڑھ لیتا ہوں. افعل تفضیل کا نیچے لکھا ہے، پھر آگے چلتے رہیں گے. الحقنا بالتمیز افعل التفضیل و افعال المدح والذم کما فعل بعض النحات. ہم نے افعل التفضیل اور افعال مد و ذم کو تمیز کے ساتھ ملحق کیا ہے جیسا کہ بعض نحویوں نے یہ کام کیا ہے. کما فعل بعض النحات، جیسے بعض نحویوں نے یہ کیا ہے. وذالک، اور ذالک کا اشارہ یہ جو الحقنا بالتمیز افعل التفضیل و افعال المد، افعال التفضیل اور افعال مد و ذم کو جو ملحق کیا ہے تمیز کے ساتھ ہے. ذالک یعنی یہ بات. ٹھیک ہے، لأن الاسم یکون بعدها منصوبا علی التمیز فی بعض الحالات، اس لیے کہ اسم بعدها افعال مد و ذم اور افعال تفضیل کے بعد منصوب ہوتا ہے تمیز کی بنا پر فی بعض الحالات، بعض حالات میں. لأن الاسم، اس لیے کہ اسم یکون بعدها افعال التفضیل اور افعال مد و ذم کے بعد منصوب ہوتا ہے علی التمیز، تمیز کی بنا پر فی بعض الحالات، بعض حالات میں، اس لیے ملحق کیا تمیز کے ساتھ. جی جناب. لے افعل تفضیل ثلاث حالات، افعل تفضیل کے 3 حالات ہیں. حاشیہ پڑھ لی. اب آ جاؤ. پہلی صورت ان یکون مجردا من ال والاضافہ، ان یکون کے اندر والی ضمیر جا رہی ہے افعل تفضیل. افعل تفضیل جب خالی ہو الف لام اور اضافت سے، فَيَقْتَرِنُ بِمِنْ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا جَارَّةً لِلْمُفَضَّلِ عَلَيْهِ. فَيَقْتَرِنُ افعل تفضیل ملا ہوا تھا مین کے ساتھ
لفظاً میں نے لفظاً یعنی میں نے لفظ کے ساتھ، اور تقدیراً یا من تقدیر کے ساتھ، جارتاً حال ہے در حالانکہ وہ من کیا ہے، جارہ ہے، للمفضل علیہ مفضل علیہ کو جار دیتا ہے، وَيَلْتَزِمُ الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ یلتزم کی ضمیر افعل و تفضیل، اور افعل و تفضیل کو مفرد اور مذکر ہونا لازم ہے۔ نو جیسے الاسد اقوی من الرجل، شیر، یہ اچھا محل شاید پہلے دیکھ لینا، اقوی ہے، اقوی افعل و تفضیل ہے، الف لام سے بھی خالی ہے اور اضافت سے بھی خالی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ملا ہوا ہے من، دیکھو من اقوی من کے ساتھ آیا ہے، لفظوں میں من موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس من نے مفضل علیہ کو جر دی ہے جو کہ رجل ہے، مفضل علیہ ہے، اس کو من نے جر دی ہے۔ اور پھر یہ ہم نے کہا تھا کہ افعل و تفضیل مفرد مذکر ہو تو اقوی مفرد مذکر بھی ہے۔ الاسد کیا ہے، مفضل ہے، رجل کیا ہے، مفضل علیہ ہے۔ الاسد اقوی من الرجل، شیر قوی تر ہے، زیادہ قوی ہے، من الرجل مرد سے۔ والرجال افضل من الاسد، مرد جو ہے نا افضل ہیں شیر سے، یہاں بھی مل شاید دیکھ لو، ٹھیک ہے، افضل آپ کا افعل و تفضیل ہے، الف لام بھی اوپر کوئی نہیں ہے، مضاف بھی کوئی نہیں ہو رہا، تو من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے افضل من، دیکھو من الاسد۔ الرجال مفضل ہے، اسد جو ہے وہ مفضل علیہ ہے، من نے جر دی ہے، اور افضل ہم نے نہیں عبارت پڑھی، یلتزم الافراد والتذکیر، مفرد مذکر ہوتا تو یہ مفرد مذکر ہی ہے، حالانکہ الرجال جمع لیکن یہ افضل مفرد مذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَخِيكَ، یہاں بھی شاید مثال پہ جاؤ نا، افعل و تفضیل کی جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اکرم دیکھو الف لام سے خالی ہے، مضاف بھی کوئی نہیں ہو رہا، تو من کے ساتھ ہونا چاہیے، من کے ساتھ ہے، اکرم و من ہے، ٹھیک ہے، مفرد مذکر ہونا چاہیے، مفرد مذکر بھی ہے۔ انت اکرم من اخیک، آپ نا اکرم و زیادہ کریم ہے، من اخیک اپنے بھائی سے، انت بناؤ گے مفضل اور اخیک مفضل علیہ، انت کو فضیلت دی ہے اخیک پر، ٹھیک ہے۔ فوائد یجوز، فوائد پڑھ رہا ہوں، یجوز فی المجرور فی هذه الحالت ان یکون من جنس المفضل او من غیر جنسه کما مثلنا۔ یجوز فی المجرور، مجرور میں، مجرور سے مراد کیا ہے، مفضل علیہ، یجوز فی المجرور یعنی مفضل علیہ میں، ٹھیک ہے، جائز ہے، فی هذه الحالت، اس حالت میں، اس حالت میں جب افعل و تفضیل الف لام سے بھی خالی ہے، اضافت بھی نہیں ہے، الف لام اور اضافت سے خالی ہے، هذه الحالت، اس حالت میں، یجوز فی المجرور مفضل علیہ میں جائز ہے کیا، ان یکون من جنس المفضل، کہ ان یکون من جنس المفضل او من غیر جنس ہی، کہ مفضل علیہ ان یکون من جنس المفضل، مفضل کی جنس سے ہو، او من غیر جنس ہی، یا شابس، مفضل علیہ من غیر جنس ہی، یعنی مفضل کی جنس سے نہ ہو۔ یجوز فی المجرور فی هذه الحالت میں، حالت، ٹھیک ہے، مجرور میں جائز ہے، مجرور یعنی مفضل علیہ میں، اس حالت میں جائز ہے کہ ان یکون من جنس المفضل، کہ مفضل کی جنس سے ہو، من غیر جنس یا مفضل کی جنس سے نہ ہو، کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے مثال دی، ٹھیک ہے میرے آقا جان۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انت اکرم من اخیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں جو اخی ہے وہ انتا کی کیا ہے شابس، جن سے ہے، مفضل علیہ، مفضل کی جن سے ہے، ٹھیک ہے، اور
یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی جنس سے نہ ہو، جیسے دیکھو الاسد اقوی من الرجل، رجل جو مفضل ہے وہ اسد کی جنس سے ہے، اسد کجا رجل کہاں، دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا جناب فائدہ ہے اذا کان المجرور بمن اسم استفہام او مضافا الى استفہام وجب تقدیمہ علی افعل نحو ممن او من غلام من انت. اذا کان المجرور بمن، مجرور بمن یعنی مفضل علیہ، جب مفضل علیہ، مجرور بمن کا اشارہ کیا ہے مفضل علیہ. اذا کان المجرور بمن، جب مجرور بمن یعنی مفضل علیہ کیا ہو، اسم استفہام، اسم استفہام ہو، او مضافن الی استفہام، یا مفضل علیہ مضاف ہو استفہام کی طرف، وجب تقدیمہ علی افعل، تو واجب ہے اس مفضل علیہ کو مقدم کرنا علی افعل، افعل تفضیل پر مقدم کرنا واجب ہے. نحو ممن او من غلام من انت افضل. یہاں میرے آقا جان دیکھو ممن، یہ من جو ہے ٹھیک ہے یہ کیا مفضل علیہ ہے، اس میں استفہام ہے ٹھیک ہے. یہاں یہ ہو گیا او من غلام من، یہاں کون ہے مفضل علیہ غلام ہے، مضاف ہوا استفہام من کی طرف، مفضل جو ہے علیہ غلام ہے، مفضل علیہ مضاف ہوا استفہام من کی طرف ٹھیک ہے. اور افعل سے کیا ہے پہلے ممن ٹھیک، یہ اس کی لے لو اس میں استفہام کی ہے، من غلام من جب مفضل علیہ مضاف و استفہام کی طرف، انت افضلو، یہ جو افضلو ہے یہ افعل و تفضیل ہے اور اس پر یہ مفضل علیہ مقدم ہوا ہے ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں. اذا کان المجرور بمن اسم استفہام او مضافا الی استفہام وجب تقدیمہ علی الافعل، جب مجرور بمن یعنی مفضل علیہ اسم استفہام ہو یا مفضل علیہ مضاف ہو استفہام کی طرف، واجب تقدیمہ علی افعل، واجب ہے مفضل علیہ کو مقدم کرنا علی افعل، افعل و تفضیل پر. نحو ممن او من غلام من انت افضل، افضل جو افعل و تفضیل ہے اس پر مفضل علیہ مقدم ہوا ہے ممن او من غلام من، ممن کس سے، اور من غلام من یا کس کے غلام سے، انت افضل آپ افضل ہیں ٹھیک ہے نا. یعنی اگر اس کو لے آنا تو اصل میں یہ تھا انت ٹھیک ہے افضل ممن، انت افضل ممن مثلا بعد میں تھا تو پہلے چلا گیا ہے ٹھیک ہے. تیسرا فائدہ آگا جان لا یجوز ان یفصل بین افعل و من الا بمعمولہ، فاصلہ جائز نہیں ہے بین افعل، افعل و تفضیل و من اور من کے درمیان، افعل و تفضیل اور من کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے الا بمعمولہ، مگر یہ کہ معمولہ کی ضمیر نا افعل و تفضیل کی طرف جا رہی ہے، مگر یہ کہ افعل و تفضیل کے معمول کا فاصلہ جائز ہے، جائز نہیں ہے فاصلہ ہونا افعل اور من کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے الا بمعمولہ، مگر افعل و تفضیل کے معمول کا فاصلہ جائز ہے. افعل و تفضیل کا کوئی معمول ہے تو وہ افعل اور من میں آ سکتا ہے. نحو انت احق بالمیراث من ذوی قربا کا، یہاں آپ دیکھ لیں احق کو افعل ہو گیا، من آگے آ گیا ہے اور اس کے من ذوی قرباس کے درمیان میں کیا ہے حق اور من میں بالمیراث فاصلہ ہوا ہے جو کہ معمول احق ہے. یہ بالمیراث
جو فاصلہ آیا ہے یہ معمول احق ہے، کیونکہ افعل و تفضیل کا معمول ہے، فاصلہ آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا یجوز ان یفصل بین افعل و من الا بمعمولہ، فاصلہ جائز نہیں ہے افعل اور من میں، افعل یعنی افعل و تفضیل، الا بمعمولہ مگر افعل و تفضیل کے معمول میں۔ نہ انت حق بالمیراث من ذوی قربا کا، آپ اپنے ذیل قربا سے زیادہ حق رکھتے ہیں میراث کا۔ بتانا یہ تھا کہ بالمیراث معمول حق ہے، اس کا فاصلہ ٹھیک ہے اس حق اور من کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اس کا حاشیہ پڑھ کے، یہ ابھی تک پہلی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے فوائد ہیں، 2 صورتیں اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا حاشیہ دیکھو، حاشیہ یہاں اس فائدہ میں وَقَدْ فُصِّلَ بَيْنَهُمَا بِاللَّوْ وَالنِّدَاءِ عَلَى قِلَّةٍ، اور بالتحقیق قد فصل بینہما افعل و تفضیل اور مفضل علیہ کے درمیان فاصلہ لایا گیا ہے، باللو و ندا، لو اور ندا کا، علی قلت بطور قلت، لو اور ندا کا فاصلہ ہے علی قلت، نحو کلام کا اطیب لو حدثنا من الماء الزلال، کلام کا اطیب، آپ کا کلام جو اطیب بہت زیادہ پاک ہے، لو حدثتنا من الماء الزلال، اگر کیا ہو شابت حدثتنا، اگر آپ گفتگو کریں، من الماء الزلال یعنی صاف و شفاف پانی سے، آپ کا کلام پاکیزہ ہے، اگر گفتگو کریں پانی صاف و شفاف سے، یہاں اطیب اور من الماء الزلال میں لو حدثنا کا فاصلہ، اور ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ افعل و تفضیل اور مفضل علیہ میں لو کا فاصلہ، ٹھیک ہے نا، آیا ہے، البتہ قلیل ندا کا فاصلہ بھی آیا ہے۔ وَلَمْ أُلْفِ أَخْبَسُ یا شمر من کا، لم الف، ٹھیک ہے، اخبس افعل و تفضیل ہو گیا، ٹھیک ہے، من کا جو من ہے اس کے درمیان جو ہے یہ فاصلہ آ گیا ہے جناب علی، ندا کا یا شمر فاصلہ ہے، معنی یہ ہے لم الف اخبس، میں نے نہیں پایا اخبس خبیث تر، اے شمر من کا تجھ سے، یعنی میں نے نہیں پایا جو زیادہ خبیث تر ہے، اے شمر تجھ سے۔ اب جناب علی آ جائیں دوسری صورت، آغا جان افعل و تفضیل کی دوسری صورت آپ کی خدمت میں اب میں پیش کرنے لگا ہوں، دوسری ابھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب افعل و تفضیل پر الف لام لگا ہوا ہو، خلاصہ تو بیان کر چکا ہوں، آگے بڑھیں۔ ان یکونا مقرونا بال، ان یکونا کون، افعل و تفضیل مقرونا ملا ہوا ہو بال الف لام کے ساتھ، فیامتان و اقترانہ بمن، پس منع اقترانہ افعل و تفضیل کا ملا ہوا ہونا بمن، من کے ساتھ ملا ہوا ہونا منع ہے۔ ویسنا ویجمع ویذکر ویؤنث، افعل و تفضیل تثنیہ جمع مذکر و مؤنث ہو سکتا ہے، نحو الرجلان الافضلان، مطلب شاید دیکھو الافضلان ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، الف لام کے ساتھ ہے، تثنیہ ہوا ہے۔ مفضل علیہ کا انہوں نے آگے ذکر نہیں کیا، الرجلان مفضل، افضلان یہ افعل و تفضیل، اور بعد میں جو مفضل علیہ وہ نہیں آیا، بعض اوقات نہیں لاتے۔ والمرأتان الفضلیان، فضلیان دیکھو الف لام لگا ہوا ہے، تثنیہ ہے، مؤنث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت آگا جان، تیسری کی آگے 2 بن سکتی ہیں، ان یکونا مضافا الی معرفت، ان یکونا والی ضمیر افعل و تفضیل مضاف الی معرفت، معرفہ کی طرف، فیمتن اقترانہ بمن، فیمتن من اقتران افعل و تفضیل کا ملا ہوا نا من کے ساتھ منع، ویجوز فیہ الافراد والتذکیر وعدمہما، فیہ افعل و تفضیل میں جائز ہے مفرد اور مذکر ہونا، وعدمہما اور عدم مفرد اور مذکر، عدمہما یعنی مفرد اور مذکر کا نہ ہونا، یعنی کیا مطلب، یعنی مفضل کے مطابق آئے، افعل و تفضیل مفضل کے مطابق آئے گا، جیسا وہ ہوگا جیسا یہ آئے گا۔ الزیدان افضل الناس سے بھی ٹھیک ہے میرے آگا جان، الزیدان افضل الناس سے، حالانکہ آپ دیکھ رہے ہو الزیدان تثنیہ ہے، لیکن کیونکہ یہ افضل و مضاف ہو رہا ہے الناس معرفہ کی طرف، تو افضل بھی ٹھیک ہے، مفرد مذکر لانا اس افضلوں کا، ٹھیک ہے، اور اس کا تثنیہ لانا بھی مفضل کے مطابق ہے۔ الزیدان افضلن سے، افضل تثنیہ لائیں زید کو دیکھ کر، و مریم افضلن سے بھی ٹھیک ہے، مریم و مفضل،
ٹھیک ہے. اور افضل و مضاف ہوا ہے ناس کی طرف، تو یہ ہم نے کہا نا مفرد مذکر آ سکتا ہے، آیا نا افضل. اور یہ بھی پڑھ سکتے ہو مریم و فضل الناس، فضلہ پڑھ دیا کیوں بلا کہ یہ مفضل کے مطابق مریم مؤنث فضلہ مؤنث اس کے مطابق بھی لا سکتے ہیں. اور اگلی صورت اسی تیسری کی، او مضاف الی نکرتن، یعنی یہ افعل التفضیل مضاف نکرہ کی طرف، فیمتنع اقترانہ بمن، پس اقتران افعل و تفضیل کا من کے ساتھ ملا ہوا ہونا ممتنع ہے. ٹھیک ہے نا. اس صورت میں ویلزم الافراد والتذکیر، اور افعل و تفضیل کو مفرد اور مذکر ہونا لازم ہے، مفرد مذکر ہوگا. نحو زید اطمع من رجل، دیکھو اطمع افعل و تفضیل مضاف و نکرہ رجل کی طرف، اطمع پڑھ رہے ہیں مفرد مذکر ہے. زید حریص ترین ہے مرد ہے، زید حریص ترین مرد ہے. وہند اخبث امرأۃ، اخبث افعل و تفضیل ہے مضاف ہوا ہے امرا کی طرف، آگے جان مفرد مذکر اخبث و مفرد مذکر پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ہند اخبث امرأۃ، ہند خبیث ترین عورت ہے. اس کے بعد جناب علی فوائد شروع ہو رہے ہیں، تو میں اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت میں. صلوات پڑھ لو، موفق مؤید رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.